أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آپ سب انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے تھے تختی نمبر 3 حروف مقطعات. ٹھیک ہے، حروف مقطعات. پہلا لفظ ہم نے پڑھ لیا تھا جو کہ 3 حروف پہ مشتمل تھا. الف لام میم. آج ہم پڑھیں گے اگلا لفظ جو کہ ہے حروف مقطعات میں سیکنڈ ون. الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اینڈ تک آپ کا سانس جو ہے وہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکو گے تو ہلکا سا آپ اس کو شارٹ کر سکتے ہو، لیکن ایکول اماؤنٹ میں لے کے جانا ہے، ایکول مقدار میں، برابر مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اتنا بھی شارٹ نہیں کرنا. راؤنڈ اباؤٹ 5 الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم الف جو آگے لام ہے لام کو بھی ایکول بنا لیں گے، میم کو بھی کر لیں گے، لیکن صاد کیونکہ آخری ہے اس پہ سانس ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم شارٹ کر دیں گے. آخری والے حرف کو شارٹ نہیں کرنا، جس طرح پہلے الف لام میم میں بھی کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ ہو رہا تھا کہ الف لام میم کو شارٹ نہیں. ٹھیک ہے، میم کو شارٹ کر رہی تھی آپ لوگ. اسی طرح سے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پہلے سانس اچھے سے کھینچ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پڑھیں تاکہ اور مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ تینوں کو ایکول اماؤنٹ میں لے کے چلنا ہے. 5 الف کے برابر لام کو بھی، میم کو بھی اور صاد کو بھی کھینچنا ہے. اور میم کے اوپر تشدید ہے تو میم پہ ہم غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرائیں گی بھی، میم کے اوپر تھوڑا رکنا بھی ہے. الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بالکل چھوٹا سا ہے، 3 حروف پہ ہے وہ بھی، اور اس میں ایک کھڑی زبر آ رہی ہے. اس سے بھی آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں کہ کھڑی زبر کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کتنا لمبا ہم نے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ہے الف، دوسرا ہے لام جس کے اوپر بڑی مد ہے، مد متصل ہے جو کہ 5 الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے، بڑی مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. اور ایک چھوٹی مد آگے اگر آتی ہے، ابھی فی الحال حروف مقطعات میں تو ساری حروف جو مد ہیں وہ مد متصل ہیں، 5 الف کے برابر ہیں. چھوٹی مد بھی ہم پڑھ لیں گے، وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے، اسے مد منفصل کہتے ہیں. ان ناموں کا آپ کو یاد کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نام یاد کریں گی تو آپ کو تجوید آئے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. جو بڑی مد ہے، سائز میں بھی بڑی ہوتی ہے، لکھنے میں بھی بڑی ہوتی ہے، وہ 5 الف کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، آگے ہم فردر اگر پڑھیں گے، فی الحال تو نہیں آئی، چھوٹی مد اگر آتی ہے تو وہ 3 الف کے برابر ہوگی. اور الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک بند انگلی کو آہستہ آہستہ کھولنے جتنی، اتنا بھی آہستہ نہ ہو کہ وہ لانگ ہو جائے، نارمل سپیڈ میں. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں الف لام را. کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام را. را یہ ایک الف ہے. ٹھیک ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں جو ہیں ان کو ایک ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور یہ مد اصلی بھی کہلاتے ہیں. اور جیسے کھڑی زبر ہے وہ کس کی ایکول ہوتی ہے؟ اگر زبر کے ساتھ ہم الف ملا دیں، جیسے را زبر الف، یعنی را کے اوپر زبر، آگے الف ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الف ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اگر را کے اوپر زبر ہو، اس کے آگے صرف الف ہو
تو اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. را زبر الف را. اور اتنی ہی ایکول مقدار ہوتی ہے کھڑی زبر کی, اور یہ دونوں ایکول ہیں. کھڑی زبر کس کے ایکول ہے؟ زبر اور الف کے. ٹھیک ہے. را کھڑی زبر را. را زبر الف را. اور سنگل حرکت کتنی لمبی ہوتی ہے؟ را زبر را. یہ سنگل ہے, یہ ہاف الف ہے. ٹھیک ہے, آدھا الف. را زبر را. را کھڑی زبر را. را زبر الف را. ٹھیک ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب اس حرف میں ہمارے پاس نئی جو اس لفظ میں الف لام را میں نئی سیکھنے کو چیز ملی ہے وہ ہے کھڑی زبر. کھڑی زبر کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1 الف کے برابر. ہمیں اب دوبارہ پڑھتے ہیں. آپ نے میرے بات پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الف لام را. ٹھیک ہے. چلیں آج کے لیے یہی 2 کافی ہیں انشاءاللہ. چلیں جی, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف, جو کہ ہے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. ہم پڑھ چکے تھے سوتے وقت کی سنتیں, ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی تھی 10 پوائنٹس سے. ٹھیک ہے. اب ہم سٹارٹ کریں گے سونے کے بعد کی سنتیں. سونے کے بعد کی, یعنی کہ اب آپ سو گئے تو پھر کیا کیا ہو سکتا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے ہمدرد دوست کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف ریفرنس ہے اس حدیث شریف کا. آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا, آپ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ کہ بہت اچھا میں نے خواب دیکھا, ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں سارے آپ کے ویل وشرز نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون میرا ویل وشر ہے. تو آپ کو جس پہ شور ہو کہ وہ آپ کا ہمدرد دوست ہے, فیملی میں ہے, فیملی سے باہر ہے, آپ صرف اس کے اپنی ظاہر خوشی بانٹنے سے دگنی ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ اپنا اچھا خواب شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے, کسی سے برے خواب کا تذکرہ نہ کریں. اس طرح کرنے سے برا خواب نقصان نہیں دیتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف صحیح ہین کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. کیا پتہ چلا کہ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے, بہت سخت پریشان بھی ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس برے خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کرنا کہ وہ میں بہت پریشان ہوں, میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے, میں نے یہ دیکھ لیا, اب اللہ خیر کرے. نہیں. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ہم نے برا خواب دیکھا ہے تو اس کا حل نیکسٹ پوائنٹ میں ہے. 3 پوائنٹ ہے سونے کے بعد کی سنتوں میں سے, جب کوئی برا خواب دیکھے تو شیطان اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگ کر 3 دفعہ اپنی بائیں طرف دھتکارے, اس طرح کہ منہ کی ہوا کے ساتھ تھوک کے کچھ ذرات بھی نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے پڑھنا کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. خواب کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیا. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس برے خواب کے شر سے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف ریفرنس ہے اس حدیث شریف کا بھی. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پوائنٹ پہ کیا ہوگا, جس کروٹ پر ہوں اس کو بدل دیں. صحیح مسلم شریف. ٹھیک ہے. کیا پتہ چلا, ہمیں اچھا خواب آئے تو شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو 100% جس پہ شور ہے کہ وہ میرا ویل وشر ہے, میرا ہمدرد دوست ہے, آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, اس کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے. برا خواب دیکھا تو کیا کریں گے, کسی کے ساتھ مینشن نہیں کریں گے, تذکرہ نہیں کریں گے, تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے جو دیکھا برا خواب تھا اور وہ برا خواب وہ پھر نقصان نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہمیں کیا کرنا ہے, اگر آنکھ کھل گئی ہے, برا خواب دیکھا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, جب بھی اٹھیں تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف دھتکار دینا ہے. اس طرح جس طرح ہم
تھوک پھینکتے ہیں، لیکن اس طرح پراپرلی تھوک نہیں پھینکنی ہے، بس ہلکا ہلکا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے 3 دفعہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذہ الرؤیا، ٹھیک ہے. پھر 4 پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر اب جس کروٹ پر ہیں اس کو تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہمیں اپنا پیارا دین اسلام سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.